اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام تمہارے ساتھ جس نے برائی کیا ہے اس کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے قول و فعل یعنی اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اپنے ایکشن سے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے درگزر کرو تاکہ کدورت ختم ہو جائے۔ سب سے بہتر یہ ہے، بیسٹ یہ ہے کہ تم درگزر کر دو، یعنی اس کو معاف کر دو، بھول جاؤ اس کی غلطیوں کو اور اسے معاف کر دو، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ بغض، کدورت، آپسی نفرت، رنجش یہ ختم ہو جائے گی، کدورت ختم ہو جائے۔ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ، اس لیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو انتقام لینا، بدلہ لینا، تو بالکل اسی طرح سے پیش آؤ جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسا تم ان کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا انتقام لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، یہاں تک کہ فرمایا یہ صحیح کام ہے۔ پھر اگر تم ایسا کرتے ہو کہ یعنی اگر کسی نے تمہیں مثال کے طور پر گدھا کہا اور تم نے بھی اسے گدھا کہا، برابر ہے، اس میں کوئی انتقام میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر چاہو تو تم لے سکتے ہو۔ کسی نے تمہیں ایک تھپڑ مارا تو تم اسے ایک تھپڑ مار سکتے ہو، اگر سزا دو تو اتنی ہی جتنا کہ تم کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر صبر کر لو اور درگزر کر دو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ عمدن اور جان بوجھ کر بدی کرنے والے کے لیے تھا، جو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، عمدن غلطی کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ اس کا انتقام تم لے سکتے ہو، لیکن جتنا نقصان تمہیں ہوا ہے اتنا ہی انتقام لو، جو مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کی وصیت میں نظر آتا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس ضرب سے جو مجھے زخم ملا ہے اگر میں اس سے بچ گیا تو اس بارے میں خود فیصلہ کروں گا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور اگر میں نہ رہا تو امام حسن کو کیا وصیت کی کہ اے بیٹا حسن، اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، لہٰذا تم بھی اسے انتقام لینے کے لیے ایک ہی ضرب لگانا۔ اور پھر اس کے بعد کیا امام نے ارشاد فرمایا، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میری اولاد میں سے کوئی یا بنی ہاشم میں سے کوئی تلواریں لے کر باہر نکل آئے اور یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، میرے خون کا انتقام لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے کوفے میں اور مدینے میں، مکہ میں، کہیں پر بھی کسی سے کوئی انتقام نہ لیا جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے مجھے ہرٹ کیا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا ایک ہی ضرب سے اس پہ انتقام لینا۔ کتنا بڑا خطرہ امام علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے وائپ آؤٹ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب دنیاوی حکمراں کسی کا قتل ہوتا ہے، اسیسینیشن ہوتا ہے، تو اس کے چاہنے والے کس طریقے سے سڑکوں پہ اتر آتے ہیں اور خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی کے اسیسینیشن کے بدلے میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں، زمینیں ضبط کر لی جاتی ہیں، دکان و مال و اسباب لوٹ لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت علی نے اپنی وصیت میں منع کر دیا تھا کہ جو کلپریٹ ہے، دا مین کلپریٹ، اسی کو پنش کرنا، اور صرف ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا۔ لیکن اگر کسی نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کر برائی نہ کی ہو، یہ تو اس کے لیے جو جس نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کے برائی کیا، عمدن، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر برائی نہ کیا ہو، غلطی سے ہو گیا ہو، تو جانتے بوجھتے ہو بدلہ لینے میں، اور اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس سے غلطی سے ایسا ہوا ہے اور تم جان بوجھ کر اس سے بدلہ لوگے تو یہ ظلم ہوگا۔ جانتے بوجھتے ہوئے بدلہ لینے میں اس پر ظلم نہ کرو، ورنہ جان بوجھ کر برائی کے ذریعے بدلہ لینے میں تم خطا کار قرار پاؤ گے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نرمی اور پیار و محبت سے پیش آؤ۔ جس نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کو معاف کر دو، معاف نہیں کر سکتے ہو، انتقام لینا ہے تو اتنا ہی نقصان کرو جتنا اس نے کیا ہے۔ اگر اس نے ایک تماچا لگایا تو ایک ہی تماچا لگاؤ، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، تو اسے معاف کر دو۔ اگر جان بوجھ کر غلطی سے کی ہوئی غلطی کا بدلہ تم جان بوجھ کر بدلہ لوگے تو تم خطا کار ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ نرمی اور محبت اور پیار سے پیش آؤ۔ کتنی سنہری اور کتنی پیاری باتیں ہیں جو امام سید سجاد علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ ہم سب کو اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شکریہ۔